کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر مرفوع متصل تو آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ماضی اور مضارع کی گردان میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی استعمال ہے ہی نہیں۔ ضمائر منصوب متصل دو جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک انا اور اس کی فیملی کے بعد یا انا اور اس کی فیملی کے ساتھ، اور کیا بن کر استعمال ہوتے ہیں؟ ان کا اسم بن کر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال نمبر دو فعل ماضی اور فعل مضارع کے بعد کیا بن کر استعمال ہوتے ہیں؟ مفعول۔ ضمائر مجرور متصل جو کہ یہی ہیں، ضمائر مجرور متصل بھی صرف دو جگہ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک اسم کے بعد کیا بن کر آتے ہیں؟ مضاف الیہ، نمبر دو حرف جر کے بعد، اور حرف جر کے بعد مجروروں کے استعمال ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، دو استعمال تھے ان کے۔ اوکے، اب آ جائیں ضمائر مرفوع منفصل کی طرف۔ یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ان کا ایک استعمال جو زیادہ ہے وہی نوٹ کر لیں، یہ مبتدا بن کے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا استعمال بھی لکھ لیں، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر منصوب منفصل یہ ایاہو والے، یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ ان کے لیے ایک ہی جگہ لکھ لیں جہاں پر ضمائر منصوب متصل استعمال نہ ہو سکیں، وہاں پر ضمائر منصوب منفصل استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر منصوب متصل کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں بھلا؟ انا اور اس کی فیملی کے بعد، اور بطور مفعول بھی، ٹھیک ہے، تو گویا یہ عام طور پہ مفعول بن کے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ذهبت الى المسجد مع اخی، کیا ترجمہ ہے؟ میں مسجد گیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ میں مسجد گیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ اس جملے میں آپ مجھے بتائیے کون کون سے ضمائر استعمال ہوئے ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ شاباش۔ سب سے پہلا ضمیر آپ کہاں پہچان رہے ہیں؟ ذهبت کے اندر یہ تو ضمیر ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد دوسری ضمیر کہاں پر آ رہی ہے؟ اخی کے اندر، مضاف الیہ۔ اخی کے اندر یہاں پر آ رہی ہے، اخ بھائی ہوتا ہے، اسم ہے، یہ والی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اسم کے بعد ہوئی ہے تو مجرور متصل ہے، اور کیا بن کے رہی ہے؟ مضاف الیہ۔ مضاف الیہ۔ اننا نحنو نصرنا صدیقنا، انا کے بعد ایک ضمیر ہے جی نا پہلے ضمائر ذرا ہم ہائی لائٹ کر دیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، نصرنا، ایک یہ ہے، صدیقنا، ایک یہ ہے۔ اس جملے میں ایک دو تین چار ضمائر استعمال ہوئے ہیں۔ شاباش۔ پہلا ضمیر کون سا ہے اس پکچر کے حوالے سے؟ ضمیر منصوب متصل، ماشاءاللہ۔ ضمیر منصوب متصل جن دو جگہوں میں آتا ہے وہ دو جگہیں کون کون سی ہیں؟ انا اور اس کی فیملی کے بعد، اور فعل کے بعد بطور مفعول، تو یہاں پر انا کے بعد آ رہا ہے تو گویا انا کا اسم بن کر آ رہا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ نحنو کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور کیا بن کر آتی ہے؟ یہ بن کے آتی ہے مبتدا بن کے آتی ہے، یا پھر تاکید کے لیے آتی ہے۔ نصرنا مرفوع متصل ماضی کی گردان کی، فاعل بن کے آ رہی ہے۔ صدیقنا، صدیق اسم ہے نا، اس میں بعد آ رہی ہے تو ضمیر مجرور متصل ہے اور مضاف الیہ بن کے آ رہی ہے۔ نصرنا، اس جملے میں کتنے ضمائر استعمال ہوئے ہیں؟ ایک دو تین چار پانچ، دو۔ ایکسیلنٹ۔ یہ والا ہے نا؟ یس سر۔ اس کے اندر ہوا، اور یہ نا کون سا ہے؟ فعل کے بعد ضمیر منصوب متصل بطور مفعول بھی۔ انی انا ذهبت الیہ، کتنے ضمائر استعمال ہوئے ہیں آپ خیال میں اس میں؟ چار ہی ہیں۔ چار ہوئے ہیں، بتائیں کون کون سے؟ ایک یا ہوا ہے، ایک تو یہ یا ہوا ہے انا کے ساتھ، انا اور اس کی فیملی کے ساتھ ضمیر منصوب متصل استعمال ہوتا ہے، پہچان لیا۔ ہاں جی، انا ضمیر مرفوع منفصل، اوکے، مبتدا بنتا ہے یا تاکید کے لیے آتا ہے۔ دو ہو گئے جی۔ نمبر تین تو، ماشاءاللہ، تو یہ کون سا ہے؟ یہ یہاں پر پڑا ہے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ایک یہ ہے، یہ کون سی ہے؟ کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ حرف جر کے ساتھ، تو حرف جر کے ساتھ کون سی آتی ہے؟ ضمیر مجرور متصل۔ ترکنا، فعل میں کے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پیچھے سکون ہو تو۔ فعل کے بعد کیسے پتہ چلا؟ پیچھے سکون نہیں ہے، یہاں فعل ماضی کے بعد استعمال ہوئی ہے ترکا، وہاں فعل مضارع کے بعد استعمال ہوئی ہے۔